لیکن آج یہ سوال میں اٹھاؤں گی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا اخلاق ویسا ہی ہے جیسا درس ہمیں سیرت طیبہ دیتی ہے؟ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے جوائن کریں مولانا عمران بشیر صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، ان کو ہم ویلکم کہیں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر منیر قادری صاحب، معروف نعت خواں ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے۔ مولانا صاحب، جو سوال میں نے کیا کہ سیرت طیبہ جس سے سیکھ کے اپنی زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں رسول پاک سے محبت کا، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ نہ ویسے اخلاق ہم نے اپنائے، نہ ویسے سیرت ہم نے اپنائی، نہ ہم ان کی امتی تو ضرور ہیں، لیکن اپنی امت کو جو انہوں نے درس دیا، جو سبق دیا، وہ ہماری زندگیوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعصر رسول و انت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ دعویٰ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کرتے ہو اور جب عمل کی باری آتی ہے تو انہی کی نافرمانی کرتے ہو، یہ عقل اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم اپنے محبوب کی اطاعت میں اور محبت میں سچے ہو تو ان کی اطاعت کر کے دکھاؤ، کیونکہ محبوب کی ہمیشہ محبت میں آ کر ان کی ہر بات پہ اپنی جان کو نچھاور کیا جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ جیسا کہ بہن آپ نے فرمایا کہ امام الانبیاء کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت، تو ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ ہم بھی جہانوں کے لیے رحمت بنیں، نہیں تو کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے تو رحمت بنیں۔ آج گھر والوں کے لیے بھی ہم داروغہ بنے ہوئے ہیں، ہمسایوں کے لیے بھی داروغہ بنے ہوئے ہیں، اور دائیں بائیں لوگوں کے لیے بھی ایک عذاب سا بن چکے ہیں۔ جہاں سے ہم غائب ہوتے ہیں لوگ شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہوگی چیز کہ لوگ کسی کا اکرام کریں گے، محبت کریں گے، اس کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب اندازہ کریں کہ امام الانبیاء اتنی بڑی رحمت والی ذات کہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا پورا گھر رحمت سے بھر گیا، اور باقاعدہ آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا لیعرفوا باسمہ و صورتہ و نعتہ، اس بچے کو پوری کائنات کا چکر لگوایا جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کائنات کے دلہا تشریف لا چکے ہیں، کائنات کے امام تشریف لا چکے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جو آ کے دیکھتا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا رب کعبہ کی قسم میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ آخر میں جناب عبد المطلب تشریف لاتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا خوبصورت دیکھنا ہے، میں نے عرب و عجم کے بچے دیکھے، رب کعبہ کی قسم ایسا خوبصورت میں نے بھی نہیں دیکھا۔ غیب سے رب کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میں نے پہلے اور آخری یہ بھیجے ہیں، نہ ان سے پہلا کوئی ایسا حسین نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین۔ اور قرآن میں فرما دیا کہ تم ظاہری خوبصورتیوں میں تو لگے ہوئے ہو، اگر اپنے اندر کو حسین بنانا چاہتے ہو تو قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لینا، تم اندر سے ایسے حسین ہو جاؤ گے کہ کائنات میں ایسا اور کوئی حسین نہ ہوگا۔ آقا تشریف لاتے ہیں تو ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، حتیٰ کہ حروف تہجی الف با تا ثا جو ہم پڑھتے ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ کیسے خوبصورت انداز میں ڈالا۔ الف نے کہا اللہ کا نبی آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار حرم آ رہا ہے، ثا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب اللہ آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والا آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا موجد، ذالک الکتاب لا ریب کا لے کے آنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت
عالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانوں کا امام، سین نے کہا ساقی کوثر، شین نے کہا شافع محشر، صاد نے کہا صادق و امین، زاد نے کہا ضعیفوں کا والی اور وارث، تا نے کہا طٰہٰ کی شان والا، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والا، عین نے کہا عرب کا تاجدار، غین نے کہا غریبوں کا والی اور وارث، فا نے کہا فاتح مکہ نہیں فاتح کائنات آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام، واو نے کہا والضحیٰ کی شان والا، ہا نے کہا ہدایت کا امام، یا نے کہا یتیموں کا والی اور وارث آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر شے اپنا حصہ ڈال رہی ہے، ہر شے اپنا حصہ ڈال۔ آج ہم نے سب کچھ سجا دیا، جیسے ابھی آپ نے بہن مختلف شہروں کا تجزیہ بتایا، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر کو بھی خوبصورت یا اپنے اندر کو بھی سجایا ہے؟ کہ آج ہم یہ نیت کریں، ربیع الاول کا ترجمہ ہے کہ کائنات نے پہلی مرتبہ بہار دیکھی، کیا ہمارے اندر نے بھی کو بہار دیکھی آقا کے صدقے سے؟ اگر ہمارے دلوں میں دوسروں کی نفرتیں ہیں، دوسروں کی کدورتیں ہیں، دوسروں کا بغض ہے، دوسروں کے لیے ہمارے دل میں اچھا نہیں ہے، تو اللہ کی قسم یہ بہار ہمارے دل میں نہیں اتر سکتی اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ ربی مانے بہار، اول مانے پہلا، پہلی بہار، اتنا خوبصورت مہینہ، پورا مہینہ ہی خوبصورت، اور 12 ربیع الاول کی کیا ہی بات۔ آج ہم جشن تو مناتے ہیں، ہم آقا دو جہاں کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، ہم نے پورے شہر کو سجا دیا دلہن کی طرح، گھروں کو سجا دیا، لیکن اپنے آپ کو سجایا، اپنے اندر سجایا، اپنے باطن کو سجایا۔ آج ہمیں یہی عہد کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کے ساتھ میں چاہوں گی کہ کچھ ہم نعتیہ اشعار بھی سنیں، کیونکہ بدر منیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بدر صاحب آپ گلائے عقیدت پیش کیجیے گا حضور کی شان۔ جی میں پیش کرتا ہوں، جیسے علامہ صاحب نے بات بیان فرمائی، کلام میرے ذہن میں آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو، جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو، جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو، گلے سے لگانے، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ اور نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔